بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کروں گا اور وہ چند چیزوں کے بارے میں بات کروں گا کہ اگر ان چیزوں کو خواب میں دیکھا جائے تو ان کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور خواب کی کتنی قسمیں ہیں۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کی سوچ اور اپنے نفس کی باتوں کو خواب میں دیکھے۔ جو وہ سوچ رہا تھا کہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا اور خواب میں اس چیز کو دیکھنے لگا تو اس چیز کی کوئی تعبیر نہیں ہے اور اس جیسے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس جیسے خواب کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ دوسری قسم ہے وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی ایسا خواب دیکھیں جو برا ہو اور جس میں گھبراہٹ ہو تو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ایک ایسا کام کر لیا جائے خواب کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی برا خواب آئے اور گھبراہٹ ہو تو آپ اٹھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھوک دیں اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اس خواب کے شر سے بچا لیجئے۔ تیسری خواب کی قسم ہے وہ خواب جو اچھا خواب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے، اچھے خواب مومن کے لیے بشارت ہے اور اس کے اندر مومن کے لیے کچھ نہ کچھ خوشخبری ہوتی ہے۔ وہ چند چیزیں جو اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو ان کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے خواب کے اندر محل کو دیکھنا، یعنی جو بنگلہ ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، اس کو دیکھنا۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اگر کوئی دیندار شخص دیکھے تو عمل صالح کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اگر کوئی غیر دیندار شخص دیکھے تو قحط کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی اس کو قحط نصیب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص محل کے اندر داخل ہوتا ہو تو اس کو شادی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ خواب میں محل کو دیکھنے کی تعبیر ہے۔ دوسری چیز ہے خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھے تو اہم کام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر وضو کو پورا کر لیا تو اہم کام بھی مکمل ہو جائے گا اور اگر وضو ادھورا رہ گیا، ناقص رہ گیا تو اس کا وہ کام بھی پورا نہیں ہوگا، ناقص رہے گا۔ یہ تھی خواب میں وضو کو دیکھنے کی تعبیر۔ تیسری چیز ہے خواب میں بیت اللہ کا طواف کرنا، کعبہ کا طواف کرنا۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا۔ چوتھی چیز ہے خواب میں پیالے کو دیکھنا۔ اگر پیالہ دیکھا جائے تو اس سے عورت ملنے کی طرف اشارہ ہے یا عورت کی جانب سے مال ملنے کا اشارہ ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ اگر کسی بڑی تلوار کو خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بڑی مصیبت یا فتنے میں مبتلا ہوگا۔ اگر وہ شخص تلوار کو حاصل کر لے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کوئی بڑی حکومت یا بڑی ملازمت ملے گی اور اگر وہ تلوار کو نیام میں ڈال دے تو شادی کی طرف اشارہ ہے۔ چھٹی چیز ہے قمیض کو پہنتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خواب میں قمیض پہن رہا ہے تو قمیض جتنی لمبی ہوگی اس کے بقدر وہ نیک اعمال کرے گا اور دین پر چلے گا۔ ساتویں چیز ہے اگر کوئی شخص خواب میں باغیچے کو دیکھے یا ہری بھری جگہ کو دیکھے تو اس سے تعبیر کیا گیا ہے علمی کتاب، کہ علمی کتاب کا حصول ہوگا۔ نمبر 8، آٹھویں چیز ہے عورتوں کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں صرف عورتوں کو دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے اس کو دنیا کا حصول ہوگا، یعنی اسے دنیا ملے گی۔ اور کبھی اشارہ ہوتا ہے وسعت رزق کی طرف، یعنی اس کو وسیع رزق ملے گا۔ اور اگر جوانی ہے اور عورتوں کو خواب میں دیکھتا ہے اور لطف حاصل کر رہا ہے تو یہ ایک شیطانی خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ 9ویں چیز ہے کہ اگر کوئی شخص
شہد اور گھی کو خواب میں دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو علم اور بلائی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 10ویں چیز ہے کہ سفید لباس کو خواب میں دیکھنا۔ اگر کسی فوت شدہ آدمی کو سفید لباس میں دیکھا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو جہنم سے بری کر دیا ہے اور نجات یافتہ ہو گیا ہے۔ خواب کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کسی جید عالم سے معلوم کی جائے، ہر کسی کو اپنا خواب نہ بتایا جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔